بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں PNN ٹی وی۔ کلام باہو کی 19ویں قسط کے ساتھ میر محمد امین ایڈوکیٹ حاضر خدمت ہے۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھ نہ رجا ہوں، لوں لوں دے مٹھ لگ لگ چشمہ، ہک کھولاں ہک کجا ہوں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، ہور کتے ول پجا ہوں، مرشد دادی دار ہے باہو، مینو لکھ کروڑا حجاں ہو۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے نشان پہ کلک کریں اور اپنے قیمتی کمنٹ سے ہماری حوصلہ افزائی فرمائیں۔ سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہووے مرشد ویکھ نہ رجا ہو۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرا سارا جسم آنکھ بن جائے اور ہر آنکھ سے میں اپنے مرشد کا نظارہ کروں۔ یہ بند سلطان باہو رحمۃ اللہ کے بہترین ابیات میں سے ایک ہے، جسے بہت زیادہ لوگوں نے پڑھا ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں کہ میرے جسم کا، میرے ہر جز کا، ہر اعضاء کا آنکھ بن جائے، ہر اعضاء اور ہر اعضاء کا ہر رواں جو ہے وہ مرشد کے دیدار کے لیے میری آنکھ بن جائے، میں مرشد کے سامنے بیٹھ کر ان کی دید سے، ان کے دیدار سے فیض یاب ہوں۔ جتنا بھی دیدار کروں اتنا کم ہے، بے حد دیدار کے باوجود دل نہیں بھرتا، لوں لوں دے مٹھ لگ لگ چشمہ، ہک کھولاں ہک کجاں ہوں، میرے بدن کے ہر روئیں سے ایک آنکھ نمودار ہو، ہر روئیں سے ایک رواں اور اس روئیں سے پھر ایک آنکھ ہو، اور لوں لوں سے آنکھ ہو اور اس آنکھ سے میں دیکھوں، پھر دوسری پھر تیسری پھر چوتھی، اسی طرح ہر آنکھ سے میں مرشد کی زیارت کرتا رہوں۔ درویشوں کی نفسیات میں مرشد کو اس قدر اولیت دی جاتی ہے کہ وہ جب سب سے الگ ہو کر خلوت میں مصروف ہوتے ہیں تو مرشد کے تصور کو مکمل طور پر اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں، بلکہ یہاں تک خیال کرتے ہیں کہ میں نہیں ہوں، بلکہ خود مرشد ذکر میں مصروف ہے، گویا ان کے اعضاء مرشد کے اعضاء ہیں، ان کا قلب مرشد کا قلب ہے، ان کی زبان مرشد کی زبان ہے۔ یہی کیفیت جب بڑھتی ہے تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ وہ خود کلام نہیں کر رہے بلکہ مرشد کلام کر رہا ہے۔ کوئی کرامت بھی ان سے سرزد ہو تو مرشد کی طرف سے منسوب کر دیتے ہیں۔ مرید مرشد کو دل کی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دنیا میں ظاہر آنکھ سے اللہ کو کوئی نہیں دیکھ سکتا مگر دل کی آنکھ سے، اور آخرت میں ظاہری آنکھ سے۔ مگر کچھ لوگ، وہ جو چنے ہوئے ہیں، گنے چنے لوگ ہیں، جو اس کے مقرب بندے ہیں، آخرت کا نظارہ اس دنیا میں رہ کر کرتے ہیں۔ اور ایسے ہی بندوں کے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ تو خوف ہوتا ہے، نہ وہ غمگین ہوتے ہیں، وہ اللہ کے برگزیدہ ہوتے ہیں۔ خالق کائنات نے جو آنکھ دی ہے، وہ چاہتا ہے کہ حضرت انسان اس سے ذات پاک کا مشاہدہ کرے۔ ایک فنکار اپنا فن پارہ اسی کے سامنے رکھتا ہے جو اس کو دیکھنے اور اس کو پہچاننے کی اہلیت رکھتا ہے۔ کسی فن پارے کی تعریف دراصل فنکار کی تعریف ہوتی ہے۔ ایک تخلیق کار جب تخلیق کرتا ہے تو وہ اپنے سینہ تخیل میں مخفی تصویر کو پردہ شہود پر اتارتا ہے۔ ادھر تصویر کا مشاہدہ کرنے والا جب کمال اخلاق سے تعریف کرتا ہے تو وہ مصور کے دل میں اتر رہا ہوتا ہے، دوئی وحدت میں بدلنے لگتی ہے۔ یہ کائنات بھی ایک فن پارہ ہے، ہر روز نئے رنگوں سے آراستہ اور نیرنگ زاویوں سے پیراستہ ہونے والا ایک شاہ پارہ ہے۔ اس کا مصور المصور ہے، وہ ایسا خالق ہے، ایسا عالم ہے، وہ جانتا ہے، سب جاننے والوں کو جانتا ہے، کون اس کی تعریف کر سکتا ہے۔ اس لیے اس نے انسان ہی کو وہ آنکھ عطا کی ہے جو کائنات کا عین اسی طرح مشاہدہ کر سکتی ہے جس طرح وہ بنائی گئی ہے۔ بے شک اس نے انسان کو عین اپنی صورت پہ خلق کیا۔ خالق کائنات حضرت انسان سے شعوری ادراک
اور اعتراف چاہتا ہے۔ اور اسی شعور اور ادراک کا ذکر کرتے ہوئے اس استعارے میں سلطان باہو فرما رہے ہیں، اے تن میرا چشمہ ہوئے تے مرشد ویکھ نہ رجاں ہو، لوں لوں دے مڈ لکھ لکھ چشمہ، ہک کھولا ہک کجاں ہو۔ تیسری لائن میں آپ فرماتے ہیں، اتنا ڈٹھیاں صبر نہ آوے، ہور کتے ول پجاں ہو۔ یہاں عاشق کی اضطرابی کیفیت بیان کی گئی ہے کہ پلک جھپکنا بھی گوارا رہے، اگر ایک آنکھ کی پلک جھپکے تو دوسری کھلی رہے۔ عاشق کو دیدار کے نظارے کا وقتی طور پر بھی ایک لمحے کے لیے بھی ٹوٹ جانا گوارا نہیں، پھر بھی اگر صبر نہ آئے تو کیا کیا جائے، اور صبر کے لیے کس کی طرف جایا جائے۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہو۔ یہاں اپنے مرشد کی بڑائی اور عظمت بیان کرتے ہوئے آپ فرما رہے ہیں کہ شیطانی آنکھ موسم بہار کو موسم خزاں دکھاتی ہے، اور مرشد کی آنکھ باطن میں چھپے ہوئے راز افشاں کرتی ہے۔ شیطانی آنکھ ظاہری کعبہ سے سرب سجود ہونے سے روکتی ہے، مرشد کی آنکھ باطن میں کعبہ کا طواف کراتی ہے، حقیقی کعبہ دکھاتی ہے۔ حکم ہے قلوب المومنین عرش اللہ تعالیٰ، یعنی مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، اور بلا شبہ مرشد کامل مومن ہوتا ہے۔ کامل مومن کا قلب اللہ کا عرش ہے، جب اس کی زیارت کی جائے تو کعبہ کی زیارت ہو گئی، اس لیے فرمایا مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں ہوں۔ یہ تھا ناظرین آج کا کلام باہو۔ آج کے اس خوبصورت بند کو، خوبصورت کلام کو خوبصورت آواز میں سنتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری عمر افضل حیدری صاحب، تو آئیے ناظرین قاری صاحب سے آج کا یہ خوبصورت بند سنتے ہیں۔ اے تن میرا چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھنا رجاں ہو۔ لکھ لکھ چشمے ہک کھولا ہک کجاں ہو۔ مینوں صبر نہ آوے، ہور کتے ول بجاں ہو۔ مرشد دا دیدار ہے باہو، مینوں لکھ کروڑاں حجاں